میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہاں پر شاگردوں پر، رسولوں پر یہ الزام لگا ہے یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہیں، لیکن کوئی ان کو بتائے کہ یہ میں کے نشے میں نہیں ہے، یہ تازہ میں کی روح کی قدرت سے معمور ہو چکے ہیں۔ ہیلیلویا! یہ میں کے نشے میں نہیں ہے، یہ میں کی قدرت سے معمور ہو چکے ہیں۔ اور میں کون ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، میں نہیں، میں۔ کلام خدا کی تعظیم کے لیے سب لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ آپ ایکسائٹڈ ہیں؟ کس بات کے لیے؟ کلام کی قدرت کے لیے۔ آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ سے بات کرنے کو ہے؟ میرے سے دیکھیے رسولوں کے اعمال 2 باب 13، 14 اور 15 تینوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یوں لکھا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کو سیدھی راہ پر لانے کا سبب ٹھہرے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ 2 گواہیاں ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا بہن زیب اور بھائی شاہد آپ دونوں پلیز سامنے آ جائیں اور ان کاموں کو بیان کریں جو خداوند نے کیے ہیں۔ آمین۔ مسیح یسوع کے جلالی بزرگ اور فتح مند اور شفا بخش نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ جب میں چیک اپ کے لیے گیا تھا، نارمل چیک اپ کے لیے KRL ہاسپٹل میں نا، تو پھر میں واپس آ گیا تھا گھر میں۔ میری طبیعت ٹھیک تھی اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپ ایڈمٹ ہو جاؤ۔ میں نے کہا منڈے کو میں ایڈمٹ ہوں گا اور آپ مجھے منڈے کے لیے ریکمینڈ کر دیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر چلے جائیں، منڈے کو پھر آپ آئیے گا تو میں آپ کو ایڈمٹ کر لوں گا۔ میں گھر میں آیا، میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میں واپس ہاسپٹل میں چلا گیا۔ ڈاکٹر چلے گئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا میرا PG وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے ملاقات کریں، وہ آپ کو ایڈمٹ کر لے گا۔ جب میں ایڈمٹ ہوا تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی، میں چیخ رہا تھا، میرا سانس نکل نہیں رہا تھا، مجھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے میں مرنے کے قریب میں ہوں۔ لیکن بھائی زاہد کو اسی دوران ایک کلام ملا کہ شاید تو مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا اور خدا کے کاموں کو بیان کرے گا۔ ہاللیلویا! خداوند نے موت کی وادی سے مجھے نکال کر زندگی بخشی ہے۔ آمین۔ خداوند کے نام کو جلال۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں، پہلے تو خدا باپ کا اور پھر اپنے روحانی باپ کا اور پھر روحانی ماں کا، اور ان دنوں میں جتنے لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں شفا کے لیے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ان سب نے میرے لیے دعائیں کی اور میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ میں پاج صاحب کو بتا رہا تھا جب میرے گھر میں آئے دعا کرنے کے لیے، تو میں نے کہا سائیکا جو ہے نا وہ ڈائلائسس نہیں 4 ہی، تو وہ کہہ رہی ہے ٹرانسپلانٹ کرا دیں، میں آپ کا اپنا گردہ دوں گی۔ تو میں نے وہاں پہ ایک بات سیکھی، پاسٹر صاحب نے کہا کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے پورا بدن دیا ہے جس میں گردے بھی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ میرے گردے نئے ہو جائیں گے۔ آمین یسوع کے نام سے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آمین آمین آمین۔ پریز گاڈ۔ زیب اس طرف آ جاؤ بیٹا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری گواہی میرے بیٹے کے تعلق سے ہے، آریان۔ جب کھجوروں کا اتوار تھا اس سے 1 دن پہلے یہ چرچ کی خدمت کے لیے آیا، اور جب یہ گھر گیا تو نا یہ کہتا ماما میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا تھوڑا زیادہ کام ہوگا اس لیے طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا اچھا آپ ریسٹ کرو، تو میں نے اس کو ٹیبلٹ وغیرہ دی۔
تو اس کا نا کافی زیادہ اس کو بخار ہو گیا. میں نے ندیم سے کہا ندیم آپ نا اس کو ادھر ہمارے ڈاکٹر رئیس ہیں ان کے پاس لے جائیں. ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا آپ یہ میڈیسن دیں تو اس کو نا آپ ہاسپٹل لے جائیے گا. تو ہم نے کہا چلے اس کو میڈیسن دی. تو دوسرے دن کھجوروں کا اتوار تھا, ہم لوگ چرچ آئے تو یہ چرچ نہیں آیا, اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. تو ہم نے اس کو وہی میڈیسن دی تو ندیم کہتے میں منڈے کو اس کو لے کے جاؤں گا ہاسپٹل. تو منڈے والے دن میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم ادھر چلے گئے تو اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہی. تو میں ادھر مصروف رہی تو ندیم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. انہوں نے اس کے ٹیسٹ ویسٹ کیے تو انہوں نے کہا کہ اس کی اور ٹیسٹ کروائے, اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی. تو پھر ایسے ہفتہ گزر گیا, اس کے بعد ایسٹر آ گیا تو پھر اس کو دوبارہ ہاسپٹل لے کے گیا. انہوں نے نا مزید اور ٹیسٹ دیے اس کے لکھ کے, اور ندیم میرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے, مجھے نہیں بتا رہے تھے. تو ایسے ہی 2 ہفتے اور گزر گئے تو بھائی لوگ گئے, بھائی یاسر اور بھائی سہیل ہمارے گھر میں. تو میں نہیں تھی ادھر, تو بھائیوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ نا ندیم آریان کے جو ٹیسٹ ہے نا وہ بلڈ کینسر کے نا انہوں نے لکھ کے دیے ہیں. میں نے جب یہ بات سنی میری جان نکل گئی. انہوں نے میرے سے بات نہیں کی کہ ایسے یہ ٹیسٹ انہوں نے لکھ کے دیے ہیں, مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو مجھے پھر خدا کے روح نے کہا کہ یہ ابلیس جو ہے نا تجھے کمزور کرنا چاہ رہا ہے, مگر تم نے خداوند میں مضبوط ہونا ہے. میں نے اسی وقت ان رپورٹس پر ان کو کینسل کیا اور ان پر رول اس کی آگ مانگی. میں نے کہا میں خداوند ان رپورٹس کو نہیں مانتی. تو میں ندیم سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے میرے سے بات کیوں نہیں شیئر کی. تو بھائی لوگ بھی چلے گئے. تو اس کے بعد میں ہر روز نا خداوند کے آگے حضور دعا کرتی تھی کہ خداوند میرا بیٹا یسوع مسیح میں تندرست ہے, یسوع مسیح میں شفا یاب ہے. میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے خداوند کی خدمت کرنی ہے, وہ خداوند کی خدمت کرتا ہے. میں ہر روز اس بات کو بولتی تھی کہ میرا بیٹا یسوع مسیح میں شفا یاب ہے, تندرست ہے, اس کا خدمت گزار ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا. روز ندیم سے کہتے تھے کہ ندیم وہ ٹیسٹ لے کے آئیں, تو ندیم ٹیسٹ نہیں لے کے آتے تھے. میں نے اپنی جٹھانی سے بات کی اور اپنے جیٹھ سے کہ ایسے ایسے اریان کی نا انہوں نے ٹیسٹ ایسے بولے ہیں. تو انہوں نے ندیم سے بولا کہ ندیم آپ ٹیسٹ لے کے آؤ. تو ندیم ٹیسٹ نہیں لے کے آتے تھے. 2 ہفتے گزر گئے. تو میں ماں تھی اور میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, مگر پھر بھی میں کہتی تھی میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ یہ ٹیسٹ نہیں, بس مجھے ایسے تھا. پھر میری جٹھانی نے مجھے کہا کہ آپ اریان کو نا پیمز لے کے آؤ, ندیم کو چھوڑو آپ اس کو لے آؤ. میں لے کے گئی. میں نے کہا ریان آؤ بیٹا ہاسپٹل چلتے ہیں. میں نے کہا کہتا ماما میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہے, بس میں نے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں. میں گئی تو میں نے کہا بھابھی آپ پہلے میرا سیمپل لیں. تو انہوں نے میرا سیمپل لیا. تو میں نے کہا ریان آپ ایسے کرو آپ اپنا سیمپل بھی دے دو. کہتا ماما مجھے کیا. میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہے, بس ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں آپ کی بھی ٹیسٹ ہو جائے. تو جب وہ اس کا بلڈ لینے لگی تو میں نے یسوع مسیح سے بات کی. میں نے کہا خداوند تو میرا خدا ہے, تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ میرے بیٹے کا لہو نہیں, یہ تیرا لہو ہے, اور تیرا لہو پاک ہے, بے عیب ہے اور شفا دیتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ اس کی ساری رپورٹس جو ہے کلیئر ہوں گی. تو اس کے بعد انہوں نے وہ لیبارٹری میں بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی جلدی اس کے نا وہ رپورٹس چاہیے. تو خداوند کی شکر گزاری ہے, میرا بیٹا خداوند یسوع مسیح میں تندرست ہے اور وہ شفا یاب ہے, اور وہ خداوند کا بیٹا ہے. میں نے اپنے خداوند کو اپنے بچے دیے ہیں, اس کی خدمت کے لیے دیا ہے. اور میری یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے, میرے لیے وہ سب کچھ کرے گا, آپ سب کے لیے کرے گا جب ہم خداوند پہ ایمان رکھیں گے. آمین. ہاللیلویہ. کلیئر ہے اب, ساری رپورٹس کلیئر ہے. ہاللیلویہ. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو, تھینک یو. خداوند کی ستائش ہو. ایک چیز جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں, سکھاتا رہوں گا. ان دونوں کیسز میں پادری شاب نے جرنل دعا کی ہے, جرنل دعا کی ہے. سب کے لیے کرتا ہوں, کلیسیا کے لیے ہم مل کر کرتے ہیں, لیکن خاص اس بیماری کے لیے, اس شخص کے لیے نہیں کی ہے. کلیسیا
میں سکھانا یہ چاہ رہا ہوں، یسوع صرف پادری شوکت صدیق کا نہیں ہے، یسوع ہر ایک فرد و بشر کا ہے، ہر ایک فرد و بشر کا ہے۔ اس کی اولاد نہیں ہے اور وہ ہیکل میں چلی گئی ہے اور زار زار رونے اور دعا کرنے لگی ہے، اور وہیں پر خدا کا شکر پادری شاب کوئی وہاں پر نہیں تھا، اور لکھا ہے ہنا وقت پر حاملہ ہوئی۔ مت انتظار کریں کہ کوئی خادم آئے گا، گھر میں آئے گا، دعا کرے گا اور پھر ہم مان رکھیں گے کہ خدا نے شفا دے دی ہے۔ نہیں، آپ بھی گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، یسوع آپ کی دعا کو بھی سنے گا اور جواب دے گا۔ ہیلیلویا! آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آمین آمین آمین، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ آپ کو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا؟ کیا لکھا ہے؟ میں نہیں، میں۔ کچھ عرصہ پہلے خدا نے مجھے سکھایا، میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا سوشل میڈیا پہ، میں اور میں یہ دونوں ہی انسان کے بڑے دشمن ہیں۔ گل تھوڑی جی گہری ہے، سمجھ آئیے؟ یا آمین۔ میں بھی اور میں بھی، یہ دونوں انسان کے بڑے دشمن ہیں، بڑے دشمن ہیں۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ میں شراب بھی، جو شراب کی لت پہ لگ گیا نا، اس کی زندگی، اس کا خاندان ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بائبل میں لکھا ہے شراب اس کو دو جو مرنے کو ہے، مرنے کو ہے، مرنا ہے شراب شروع کر دیں، آپ بھی، آپ کا خاندان بھی اجڑ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی زندگی میں ہے کہ میں کچھ ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، میں رویا رکھتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت، دعا، روزے، سب کچھ، ساری راست بازی مٹی میں مل جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں آ گئی ہے۔ میں کا مطلب ہے خودی آ گئی ہے، بڑا پن آ گیا ہے۔ میں ہمیشہ کانفرنسز پہ، سیمینارز پہ یہ ٹیچ کرتا ہوں، جو میں ہے نا، یہ صرف اسی کو سوٹ کرتی ہے جو موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میں صرف وہی کہہ سکتا ہے اور میں اسی کو سوٹ کرتی ہے۔ ہیلیلویا! میں یا میں، یہ ہمارا آج ٹائٹل ہے۔ اس متن کو ہم سیکھ پائیں گے، لیکن ہم یہ سیکھیں گے کہ میں یا میں۔ آج عید پینتیکوست ہے اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ روح القدس آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کہ روح القدس کیوں نازل ہوا ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو شاید شام ہو جائے، لیکن میں آپ کو خاص کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو روح القدس نازل ہوا ہے، پرانے عہد نامہ میں بھی ایسا ہوا ہے۔ خروج پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر بنی اسرائیل پر فرعون کے بے انتہا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان کو انتہائی درجے کا دکھ دیا جاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں نے ان کا رونا، ان کا دکھ سنا ہے، اور خدا کہتا ہے اب میں اترا ہوں۔ کون اترا ہے؟ میں اترا ہوں۔ کس لیے؟ تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال کے، غلامی سے نکال کے انہیں ملک موعودہ میں پہنچا دوں۔ اور خدا نے ایسا کیا بھی۔ خدا نے موسیٰ کو اٹھایا، اس کے بھائی ہارون کو اٹھایا، اور یہ دونوں
اس کو لے کر یعنی بنی اسرائیل کو لے کر ملک مصر سے لے کر ملک معدہ کے سفر پر روانہ ہوئے، اور ان کے دو مددگار تھے، بالخصوص نمبر 1 موسیٰ اور پھر موسیٰ کا شاگرد یشوع۔ یہ دونوں مددگار بنی اسرائیل کی مدد کرتے رہے کہ وہ اس راہ سے چلیں، اس راہ سے چلیں، اس مقام پر ٹھہریں، یہاں سے کوچ کریں، کہاں رکنا، کہاں یہ سب کچھ وہ خدا سے سنتا رہا اور وہ بنی اسرائیل کو سناتا سکھاتا رہا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ موسیٰ جو ان کا مددگار تھا، رہنما تھا، وہ مر گیا، اور پھر خدا نے وہ ذمہ داری یشوع کو دی، اور یشوع بنی اسرائیل کو لے کر ملک معدہ میں پہنچا، اور پھر ایک وقت آیا جب یشوع بھی مر گیا۔ دو مددگار لیکن دونوں مر گئے۔ بنی اسرائیل ملک معدہ میں پہنچ تو گئی، لیکن یہ فلٹر ہو کے پہنچی۔ وہ سارے کے سارے لوگ جو مصر سے نکلے تھے وہ سارے کے سارے ملک معدہ میں نہیں پہنچے، بلکہ وہ فلٹر ہوتے گئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ رستے میں بیابان میں مرتے گئے، اور وہ ساری بڑی نسل جو مصر سے نکلی تھی خدا نے انہیں بیابان میں مار دیا، اور ان کی اولاد کو جو نئی نسل تھی انہیں لے کر وہ ملک معدہ میں یعنی ملک کنعان میں پہنچے۔ کیوں مرتے رہے رستے میں؟ کیونکہ بنی اسرائیل شکایت کرتی تھی، بڑبڑاتی تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ جو دو مددگار تھے وہ انہیں بچا نہ سکے، اور انہوں نے ملک معدہ کو نہیں دیکھا۔ نئے عہد نامہ میں بھی آپ کی اور میری مدد کے لیے، کلیسیا کی مدد کے لیے خدا نے ایک مددگار بھیجا ہے۔ میں جاتا ہوں، کون سا مددگار؟ دوسرا مددگار بھیجوں گا، دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ سنیے، آج بھی جو کلیسیا ہے وہ تقریباً بنی اسرائیل ہی کے نمونے پر چل رہی ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ وہ بڑبڑا رہی ہے، وہ شکایت کر رہی ہے، وہ خدا کے وعدوں کا یقین نہیں کر رہی۔ اسے یقین نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اسے یقین نہیں ہے کہ میں خدا کے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ پاؤں گا۔ اسے یقین نہیں ہے، شکایت بھی ہے، بڑبڑانا بھی ہے، عیب جوئی بھی ہے، چوری بھی ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ آج کے دور کی کلیسیا بھی، ایماندار بھی کر رہے ہیں۔ یہ افسوس، صد افسوس ہے۔ لیکن سب کہیے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جو ہمارا مددگار ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہلیلویا۔ اس وقت جو کلیسیا کا مددگار ہے، جو ایمانداروں کا مددگار ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ وہ کیوں نہیں مرے گا؟ کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کا روح ہے۔ ہلیلویا۔ اور وہ مکاشفہ پہلے باب میں کہتا ہے، میں مر گیا تھا، یہ ماضی کی بات ہے، لیکن اب زندہ ہو اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہلیلویا۔ وہ اب نہیں مرے گا۔ آپ اور میں جس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، یہ راست بازی کا سفر ہے، یہ ابدیت کا سفر ہے۔ اس سفر میں خدا کا روح ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ یسوع مسیح نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ عبدالآباد ہمارے ساتھ ہے، وہ نہیں مرے گا۔ ہم مر جائیں گے لیکن وہ زندہ رہے گا، اور جب ہم مر جائیں گے تو وہ اپنی قدرت کے سبب سے ہمیں پھر زندہ کرے گا، اور ہم بھی اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے عبدالآباد کے لیے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ سنیے، یہ جو روح ہے، یہ جو مددگار ہے، یہ کسی انسان کا روح نہیں ہے، یہ خدا کا روح ہے، اور اس خدا کا تعارف یہ ہے، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اس کا تعارف یہ ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہاں پر شاگردوں پر، رسولوں پر یہ الزام لگا ہے،
یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہیں، لیکن کوئی ان کو بتائے کہ یہ میں کے نشے میں نہیں ہے، یہ تازہ میں کی روح کی قدرت سے معمور ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویہ! یہ میں کے نشے میں نہیں ہے، یہ میں کی قدرت سے معمور ہو چکے ہیں۔ اور میں کون ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، میں نہیں، میں۔ یہ میں بولنا ہے، اور اینڈ میں اس میں نون گنا آتا ہے۔ میں نہیں، میں۔ اور یہ میں کون ہے؟ یہ خداوند خدا ہے۔ ہاللیلویہ! سنیے، یہ جو میں ہے نا، جب ہم اس سے معمور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا ہی دے گا۔ ہاں، شاید ہم گر جائیں، شاید ہم کمزور پڑ جائیں، شاید ہم آزمائشوں میں پڑ جائیں، شاید ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ہم سوال کریں کہ خدا تو واقعی ہے یا نہیں ہے۔ ممکن ہم اس مقام پر آ جائیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو روح سے، وہ جو میں سے معمور ہو چکے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ وہ 7 بار بھی گریں گے تو خدا کا روح انہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ یہ جو میں کا روح ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں 13ویں آیت میں؟ لوگ کہتے ہیں، ٹھٹھا کر کے کہتے ہیں، یعنی مذاق اڑایا ان کا، تماشا بنایا ان کا، کہتے ہیں یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہیں۔ تازہ میں، یعنی انہوں نے شراب پی رکھی ہے، یہ اس لیے اس طرح کی آوازیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، یہ اس طرح سے غیر زبانیں بول رہے ہیں، یہ اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شراب پی رکھی ہے۔ یہ میں کے نشہ میں ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں تازہ میں کے نشہ میں۔ میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، نوح کی کتاب میں آ جائے، یرمیہ سے اگلی کتاب ہے، 3 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ہر صبح تازہ ہے۔ سنیے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ 22ویں آیت پڑھیں، لکھا یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ یہ خدا کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ خدا ہر صبح تازہ ہے۔ کاش کہ جو ٹھٹھا کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے یہ ریفرنس پڑھا ہوتا کہ خداوند ان کا خدا ہر صبح تازہ ہے، اور جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تازہ میں کے نشے میں ہے، یہ میں کے نشے میں نہیں ہے، یہ تازہ خدا کی روح کی معموری میں ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ ہمارا خدا ہر صبح تازہ ہے۔ وہ اوکیشنل نہیں ہے، وہ ونس ان اے وائل نہیں ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، وہ کبھی کبھی تازہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو یہ دعائیں کرتے ہیں، خدا مجھے تازہ مسا دے۔ اچھا، جڑا پہلے سی انہوں باسی کر دیتا ہی، وہ پرانا ہو گیا۔ تازہ مسا کی ہوندا ہے؟ خدا تو ہر صبح تازہ ہے، اس نے انوائنٹ کر دیا ہے، اس نے مسا کر دیا ہے، اب وہ قدرت، وہ برکت آپ پہ ٹھہر چکی ہے۔ آپ مت یہ سمجھیں کہ وہ باسی ہو گئی ہے اور میں پھر آج جاؤں گا اور پھر کہوں گا خدا مجھے تازہ مسا دے، اور پھر میں اسے باسی کر دوں گا، پھر اگلے ہفتے جاؤں گا اور کہوں گا مجھے تازہ مسا دے۔ ارے بھائی، خداوند تیرا خدا ہر صبح تازہ ہے، اور جو اس کی برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، جو اس کی زندگی بلکہ ابدی زندگی ہے، وہ بھی تازہ ہے۔ ہاللیلویہ! یہ تازہ میں کے نشہ میں نہیں ہے، یہ میں کی قدرت سے معمور ہو گئے ہیں جو ہر صبح تازہ ہے۔ ہاللیلویہ! یہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے میرا خدا ہر صبح تازہ ہے۔ آمین۔ لیکن وہ
تازہ میں یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تازہ میں کے نشہ میں نہیں ہیں, یہ تازہ میں سے معمور ہو گئے ہیں. میں جو ہوں سو میں ہوں, میں جو ہوں سو میں ہوں. ہاللیلویا. اس میں لکھا نہیں ہے, لیکن اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان سے کہتا ہم میں سے متوالے نہیں ہوئے, ہم میں کے حوالے ہو گئے ہیں. ہاللیلویا. میں سے متوالے نہیں, میں کے. اب یہ میں اور میں کا فرق آپ نے سمجھتے رہنا ساتھ ساتھ. میں سے متوالے نہیں, میں کے حوالے ہو گئے ہیں. میرے سے ذرا ایک ریفرنس نکال دیکھیے. افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت. لکھا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے, بلکہ سب کہیے بلکہ کیا روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہاللیلویا. کس سے معمور ہوتے جاؤ؟ روح سے. اب دیکھیے روح القدس نے پولس رسول کو کیسا زبردست مکاشفہ دیا ہے, کیسا ریلیٹ کیا ہے اس نے, موازنہ کیا ہے اس نے شراب کا اور پھر روح القدس کا, میں کا اور میں کا. کہہ رہے متوالے نہ بنو, شراب میں متوالے نہ بنو, بلکہ روح سے کیا ہوتے جاؤ؟ معمور ہوتے جاؤ. یہاں بپتسمہ روح القدس کا ہوا ہے, بیگانہ زبانیں بولی ہیں, اور لوگ باہر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تازہ میں کے نشہ میں ہے. اور پولس یہاں پر اس بات کو بڑا واضح کر دیتا ہے, شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہاللیلویا. روح سے معمور ہوتے جاؤ. اب سنیے, کاش کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں ہم شراب میں, ہم میں متوالے نہیں ہیں, ہم میں کے حوالے ہو گئے ہیں. اور اب جو کچھ وہ چاہے, جو اس کی مرضی ہے, وہی ہماری زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں سے پوری ہوتی رہے. کوئی بلند آواز سے کہے آمین. آمین. جو روح سے معمور ہوتے ہیں, جن پر روح القدس کی قدرت ٹھہری ہوتی ہے, جو یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں, اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. وہ جس پر خدا کا روح ٹھہرا ہوا ہے, وہ جب گتسمنی کے باغ میں جاتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے, اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. جو روح سے معمور ہوتے ہیں, جن میں نہیں میں ہوتی ہے, جو میں سے معمور ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی نہیں چاہتے, وہ اپنے باپ کی مرضی چاہتے ہیں جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ اسی کے کام کو پورا کرتے ہیں. میں نہیں, میں شراب سے متوالے نہیں, روح سے معمور ہوتے جاؤ. پاکستانی عیسائی سارے خاندان کے پرمٹس بنے ہوئے ہیں, ان کا کاروبار یہ بن گیا ہے, ان کی پہچان یہ بن گئی ہے. ہماری بستیوں میں وہ کس لیے آتے ہیں؟ شراب کی بوتلیں لینے اور حرام کار عورتیں لینے. ہماری بستیوں کا رخ کرتے ہیں. خدا ہماری بیٹیوں کو, ہمارے خاندانوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنی ان ناپاک روشوں سے باز آئیں, اور وہی بستیاں جہاں پر شراب کی بوتلیں اور ہماری بیٹیاں بکتی ہیں, وہیں پر یسوع مسیح کے مذبح بن جائیں. روح القدس کی قدرت ایسی نازل ہو کہ ان کی میں
میں بدل جائے، ان کے میں بدل جائے، اور جب وہ میں لینے آئے وہ وہاں سے میں لے کر جائیں، وہ خدا کی قدرت کو لے کر جائیں، وہ روح القدس کی قدرت کو لے کر جائیں۔ میری دعا ہے کہ ان بستیوں پر جہاں پر یہ دھندے ہوتے ہیں، خدا کا روح نازل ہو، روح القدس کی قدرت نازل ہو، اور وہاں پر ان دیواروں پر بھی خدا کی برکت، خدا کا مسا، اس کی قدرت ٹھہر جائے، اور جب لوگ اس کے قریب آئے تو وہ نجات پا جائے، روح القدس ان کو چھو جائے اور بدی ختم ہو جائے، اور وہاں پر کلیسیاں قائم ہو جائے، کیونکہ وہاں پر میں نہیں، میں ظاہر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ یہ کہہ رہے تازہ مہ کے نشہ میں، ارے بھائی تازہ مہ کے نشہ میں نہیں ہیں، وہ میں سے معمور ہو گئے ہیں، اور اب اس کی قدرت ان پر ٹھہر چکی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ میں نہیں ہے، یہ میں ہے، میں جو ہوں سو میں ہوں، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا نا، موسیٰ کہتا ہے جا جوانا بنی اسرائیل نے چھڑا کے لیا نہیں، کہتا ہے خدا اگر انہوں نے مجھ سے تیرا نام پوچھا تو میں کیا بتاؤں گا؟ خدا کہتا ہے انہوں نے جا کے صرف اینا کہہ دیں، میں جو ہوں سو میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اے میرا نائی، اے میری انٹروڈکشن ہی انہوں نے جا کے دس دے، جے تو یہوہ کیا، جے تو الوہیم کیا، تے تینوں کتاباں کھولنیاں پہن گیا، تے عبرانی دے مطلب سمجھانے پہن گئے، الوہیم دا کی مطلب ہے، یہوہ دا کی مطلب ہے، انہوں نے سادہ جا تعارف دئی میرا، انہوں نے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، انہیں بھیجے آوے۔ لبو ہن میں جو ہوں سو میں ہوں، وہ کون ہے؟ دنیا میں اس زمین پر کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ خداوند ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں جو ہوں سو، میری دعا ہے آج صبح اس کلام کے ساتھ ساتھ آپ میں سے جتنے میں پینے والے ہیں وہ اب میں کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، اور بائبل میں لکھا ہے چکھ کے دیکھو خدا کو، چکھتے صحیح، انہوں ٹیسٹے کر ایک باری۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں تو دنیا سے الگ ہو جائے گا، اس لطف کو تو انجوائے کرنا شروع کر دے گا جو آج سے پہلے کبھی تجھے نہیں ملا ہے۔ تو صرف ایک بار اس کو چکھ کے تو دیکھ، خداوند کتنا مہربان ہے، چکھ کے تو دیکھ وہ کیسا بھلا ہے، چکھ کے تو دیکھ۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بھی وہ تسلی، وہ اطمینان نہیں ملے گا جو آپ کو خدا کے قدموں میں جانے سے مل سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں میں، یہ سچ کہہ رہا ہوں میں، یہ سچ کہہ رہا ہوں میں۔ آپ کا خدا آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے شوہر، آپ کے بچوں، آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ پالوس کہہ رہے ہیں شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ لگاتار عمل ہے۔ آپ ونس ان اے وائل غیر زبانیں بول کے، بیگانہ زبان میں دعا کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں پریز دا لارڈ، میں نے دعا کر لی ہے، میں روح سے معمور ہو گیا ہوں۔ نہیں، یہ ہر روز کا کام ہے، ہر گھنٹے کا کام ہے، ہر منٹ کا کام ہے۔ آپ خدا کے روح سے معمور ہوتے جائیں۔ کوئی بلند آواز سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ سنیے، جو لفظ معمور ہے نا، اس کے بہت سارے مطلب ہیں، بہت ہی گہرا لفظ ہے یہ، لیکن چند لفظ جو ہے نا میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
मामूर का मतलब है भर जाना। आप कोई कप रखें, प्याला रखें, उसमें पानी डालते जाएं, इतना डालें कि अब उसमें जगह ना रहे और वो भर जाए। आप में से कौन कह सकता है कि मैं रूह से मामूर हो गया हूं? वजह पता है क्या है? अगर आज भी जिस्म एक्टिवेट हो जाता है ना मुझ में, तो मैं रूह से मामूर नहीं हुआ हूं। मुझे बताइए कि अगर ग्लास को, किसी बोतल को आप पानी से भर दें, तो क्या वो कहीं बाहर से कुछ सांस ले सकती है? बाहर से कुछ और चीज़ ले सकती है? नहीं ले, क्योंकि उसमें पानी भरा और ऊपरी सतह तक भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, तो अब उसमें बाहर से तो कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। आपकी मेरी ज़िंदगी में शरीर, गुस्सा और कहर और शिकायत और बुड़बुड़ाना, ये सब कुछ लेकर आता है। इसका मतलब ये है कि रूहुल कुद्स से मामूर नहीं है, हम भरे हुए नहीं हैं। इसलिए बाकी सारी चीज़ें, जब हालात बिगड़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगियों से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और हम दुनिया को बता देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बेटी ज़ेब के लिए। ये पिछले संडे एक फैमिली को लेकर आई। पिछले संडे उस बच्चे के, उसकी वाइफ के चेहरे पे इतनी रौनक थी, आंखों में इतनी कशिश थी, खूबसूरती थी, और मतलब मुझे बड़ा ही प्यार आ रहा था उस बच्चे पे। फर्स्ट टाइम वो आए लास्ट संडे। आज वो अपने साजो सामान अपने साथ लेकर आए। ढोलक था या तबला था, और वो कह रहे थे जी हमने ढोलक बजानी है। मैं तबला बजाता हूँ, मैंने चर्च में आपके ढोलक बजानी है। मैंने कहा नहीं बजानी। सुहेल मेरे पास आ रहा है, बार बार पूछ रहा है ये वो। आखिरकार वो चले गए। क्या आप सिर्फ इस चर्च में ढोलक बजाने आए हैं? और अगर ढोलक बजाने नहीं दी आपको, तो आप इस चर्च में नहीं ठहरेंगे? ना ठहरें, रब दे वाले। खुदावंद के फजल से अब जो भी खिदमत गुजार यहाँ आएंगे, वो डिसाइपलशिप के प्रोसेस से हो के आएंगे, वो शागिर्द बन के आएंगे। नहीं आएंगे, नो प्रॉब्लम। आप जाना चाहते हैं, चले जाइए। लेकिन सवाल ये है, आज कलाम हमें ये सिखा रहा है कि रूह से मामूर, किससे? रूह से मामूर। और रूह आपको ईमानदारों की रफ़ाकत से कभी भगाएगा नहीं। रूह तो ईमानदारों की रफ़ाकत में ले कर आएगा। अगर आप इस बात से नाराज़ हो रहे हैं ना कि सानू मौका नहीं दिता, साया ये चर्च तेरे लिए है ही नहीं है, निकल जा जिथे तेनू मौके मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के आंसू बहाने वाले हैं, दुआएं करने वाले हैं, रखनों में खड़े होने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, शौकत सदीक आपको आगे लेकर आए या ना आए, आसमान पर एक खुदा देख रहा है जो आपको अजर देगा। वो देगा। वो किसी का उधार नहीं रखता है। खुदावंद के यहाँ किसी की तरफदारी। रूह से मामूर। सुहेल ने उसको कहा कि भाई हम सब यहाँ सीख रहे हैं, तो आपने भी सीखना है। फिर खुदा एक वक्त लाएगा, आप को कहते हैं मैं ना को सीखना है, फिर आप भला हो जाए। जिन्ना को पुत्र तू सीखना है, तू उत्थे चला जा। असी तेनू दावत नहीं दी ना, तू चला जा उत्थे जिन्ना को तू सीखना है। बट ये प्रॉब्लम है। और आज सुबह क्लास में मैं क्या बता रहा था, यही रो रहे सा ना कि अगर आप शागिर्द बनाए बगैर उसको मकाम, उसको पोजीशन दे देंगे, तो वो कहेगा मैं तो लीडर शाप बन गया, मैनू हुण शागिर्द बनने की लोड़ है, मैं तो ऑलरेडी स्टेज ते हाँ। तो लीडर्स नूं ही तो हुण शागिर्द बना रहे हैं असी यसू दे फजल दे नाल। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी गीदड़ सा, हुण शागिर्द बन रहा वां। तुहाडे लई नहीं गीदड़ क्या, मैं अपने लिए क्या है। डिसाइपलशिप चाहिए सानू। पाकिस्तानी चर्च को डिसाइपल्स चाहिए। आमीन, आमीन। सब बुलंद आवाज से आमीन कहिए।
آمین. معمور ہونے کا مطلب ہے بھر جانا, پورا ہو جانا. واہ جی واہ. اور روح سے معمور ہوتے جاؤ, یعنی بھر جاؤ, روح سے پورے ہوتے جاؤ. اس کا مطلب ہے مکمل ہو جانا. آپ میں سے کتنے کہہ سکتے ہیں میں کامل ہو گیا ہوں, میں پرفیکٹ ہوں؟ کوئی بھی نہیں. لیکن جب روح سے معمور ہونا شروع ہو جائیں گے, ہم کامل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا. اس کا مطلب ہے تسلی پانا. آپ دکھی ہیں, پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, آپ خدا کے قدموں میں جائیے, دعا کرنا شروع کر دیجئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا روح آپ کو تسلی اور اطمینان دے گا. اس کا مطلب ہے پر ہو جانا. پر ہو جانا سے کیا مراد ہے؟ آپ باہر سے آئے ہیں, گرمی ہے, پریشان ہیں, پیاس لگی ہے, منہ خشک ہو رہا ہے, آپ کو کسی نے پانی دیا ہے, 1 گلاس 2 گلاس 3, اور جب آپ کی باڈی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پانی پورا ہو گیا ہے, اب آپ کے منہ میں پانی رک رہا ہے اور آپ اور زیادہ پی نہیں رہے ہیں. بے شک اب آپ کے سامنے ایک جگ بھی پڑا ہو, آپ اس سے زیادہ نہیں پیئیں گے کیونکہ آپ پر ہو گئے ہیں. معمور ہونے کا مطلب یہ ہے روح القدس ہماری زندگی میں بکثرت پایا جائے, بکثرت پایا جائے. اس کا ایک اور مطلب ہے سج جانا. ہو سجنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کبھی اپنے گھر میں اپنے گھر کو کسی بھی چیز کو سجایا ہے؟ گھوڑوں کو لوگ سجاتے ہیں تو پھر جو سجاوٹ ان پہ ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے, وہ نہیں نظر آتے جو جانور ہیں یا جو بلڈنگز ہیں جنہیں آپ سجاتے ہیں, وہ نہیں نظر آتی. یعنی آپ اتنے روح سے معمور ہو جائیں کہ آپ کے چاروں اطراف روح القدس ہی نظر آئے, آپ نظر نہ آئیں. یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نہیں, میں, رائٹ, آپ کی میں نہیں, وہ میں جو سب کچھ ہے وہ ہم میں نظر آئے. بلند آواز سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے پورا ہو جانا. یعنی ہم انکمپلیٹ ہیں, اور جب روح سے معمور ہوتے جائیں گے, روح ہماری زندگیوں میں آتا جائے گا, ٹھہرتا جائے گا, ہم روح سے بھرتے چلے جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ ہم پورے ہوتے چلے جائیں گے. یعنی کسی کے معیار پر پورا اترنا. آپ نے کبھی ترازو دیکھا ہے؟ ایک سائڈ پہ باٹ ہوتے ہیں, وزن ہوتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ جو سامان لیتے ہیں وہ ہوتا ہے, اور وہ اس میں ڈالتے جاتے ہیں, ڈالتے جاتے ہیں, ڈالتے جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ جو وزن ہے, جو باٹ ہے, وہ ترازو اس کے معیار پر آ جاتا ہے. یعنی وہ دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں. اس کا معمور ہونے کا یہ مطلب ہے ایک طرف خدا ہو اور دوسری طرف آپ ہو, اور آپ اس کے معیار پر آہستہ آہستہ پورے اترتے جائیں. سنیے, میرے ساتھ نکالیے ذرا دانیل کی کتاب 5واں باب. یہاں پر بیلشزر, اس کے دل میں گھمنڈ سمایا, غرور آ گیا, اور اس نے کیا کیا کہ خداوند کے جو پاک برتن تھے ہیکل کے, انہیں میں نوشی کے استعمال میں لے آیا. سنیے, اب جب اس نے یہ کام کر لیا ہے تو اس کو خواب آیا ہے, اور پھر وہ پریشان حال ہے, اور اس نے ایک دیوار پہ یہ نوشتہ دیکھا ہے, منے تکیلو فرسین, 25ویں آیت, دانیل 5ویں باب کی 25ویں آیت. اور وہ نوشتہ یہ ہے منے تکیلو فرسین, اور دانیل کو بلایا جاتا ہے, اور دانیل اس کا ترجمہ کرتا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے, اور اس کے معنی یہ ہیں. 26ویں آیت, منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا, خدا نے تیری مملکت کو تولا, حساب کیا, اور اسے تمام کر ڈالا. یعنی تیری مملکت اب سے آگے کو ختم ہو گئی, تیری حکومت,
تیری بادشاہی ختم ہو گئی. تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. اوہ بادشاہ ہے, حاکم ہے, مملکت آپریٹ کر رہا ہے, یہ بادشاہی چلا رہا ہے اپنی, اور ہوا کیا ہے؟ منے تکیلو فرسین یعنی تو تولا گیا اور کم نکلا اور تیری بادشاہی ختم ہو گئی. تو تولا گیا ہے, تیرا ویٹ کیا گیا ہے, تو میرے معیار پر پورا نہیں اترا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا ہے. 30ویں آیت دیکھ لیجئے. اسی رات کو بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ کیا ہوا؟ قتل ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے سٹینڈرڈ پر, خدا کے معیار پر پورا نہیں اترا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کس طرح خدا کے معیار پر پورے اتر سکتے ہیں, کس طرح خدا کے سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکتے ہیں. صرف اور صرف ایک طریقہ ہے. آئیے میرے ساتھ ذرا نکالیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت. لکھا ہے, جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے, اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے. او ہیلیلویا. یہاں پر پولس رسول بیگانہ زبان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے, بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے, وہ اپنی ترقی کرتا ہے. پولس افسیوں کے خط میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور روح سے معمور ہوتے جاؤ, تمہارا پیالہ بھرتا چلا جائے, لبریز ہوتا رہے, لبالب بھرتا رہے. اور یہاں پر پولس کرنتھیوں کے خط میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ترقی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ٹول ہے, یہ وہ طریقہ ہے جس کے باعث آپ اپنی ترقی کر سکتے ہیں. بیگانہ زبانوں میں باتیں کر کے, دعا کر کے آپ اپنی ترقی کر سکتے ہیں. پریز گاڈ. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آپ اپنی روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ بیگانہ زبان میں دعا کیجئے, بیگانہ زبانوں میں دعا کیجئے, ہر روز دعا کیجئے, ہر پہر دعا کیجئے. آپ کے منہ سے بیگانہ زبانیں نکلیں, آپ روح سے معمور ہوتے چلے جائیں, آپ روح سے معمور ہوتے چلے جائیں, آپ روح سے معمور ہوتے چلے جائیں. ایک بادشاہ کو تولا ہے تو وہ کم نکلا ہے, لیکن زبور نویس زبور 23 میں کہتا ہے, خود دامن میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. ہر ایک کمی کو, ہر ایک کمزوری کو, ہر ایک گھاٹے کو جو پورا کر سکتا ہے وہ یسوع مسیح کا روح ہے, وہ روح القدس کی قدرت ہے. اور اس نے پینتیکوست پہ یہ برکت ہمیں دی ہے, یہ برکت کلیسیا کو دی ہے کہ سب کے سب بیگانہ زبانیں بولنے لگے جیسے جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی ہے, تاکہ آپ کم نہ ہو. جب آپ تولے جاؤ تو آپ کم نہ نکلے, بلکہ آپ روح القدس کے وسیلہ سے آپ پورے نکلے. مجھے کمی نہ ہوگی کیونکہ وہ جو میں ہے وہ میرا چشمہ ہے, اس لیے مجھے کمی نہ ہوگی. جو میں کا بزنس کر رہے ہیں, جو شراب کا بزنس کر رہے ہیں, کاش کہ وہ میں کو چھوڑ کے وہ میں کے ساتھ ہو لے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کچی مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے, خدا اسے سونا کر دے گا, کیونکہ آپ نے غیرت میں اس کا ہاتھ پکڑا ہے. میں نہیں, میں چاہیے. اس سے کہا روحانی ترقی کرنی ہے, اس سے معمور ہونا ہے. بیگانہ زبانوں میں کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. اب مجھے یہ بتائیے, وہ کلیسیائیں جو یہ کہیں کہ بیگانہ زبانیں موقوف ہو گئی ہیں,
ان کا اب کوئی وجود نہیں رہا. وہ خدا کی طرف سے ہیں یا یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ سچ ہے. کلام کہہ رہا ہے بیگانہ زبانیں بولو. بیگانہ زبانیں بولنے سے تمہاری ترقی ہوگی، اور وہ صرف اور صرف شریر ہو سکتا ہے جو یہ کہے بیگانہ زبانیں نہ بولنا. وہ شریر کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو آپ کی روحانی ترقی میں روڑے اٹکا رہا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے، کہیے میں بیگانہ زبانیں بولوں گا، میں بیگانہ زبانیں بولوں گی. آمین. وہ معمور ہوتے جاؤ، یعنی اس کے معیار پر پورے اترتے جاؤ. ہیلیلویا. ایویں تھوڑی یسوع نے کہا تھا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. وہ مددگار آپ کو روح میں مضبوط کر رہا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں اور بلند آواز سے کہیے خدا کے روح میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میرا مددگار ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. خدا کا روح آپ کا مددگار ہے. آمین. ہم میں سے متوالے نہیں ہیں، ہم میں کے حوالے ہیں. ہیلیلویا. کیسا زبردست مکاشفہ ہے. ہم میں سے متوالے نہیں ہیں، ہم میں کے. او بھائی وہ تو گنہگاروں کو بھی، آج صبح میں بتا رہا تھا بائبل کلاس میں اعمال 10 باب میں، غیر قوموں کو روح القدس کے بپتسمے ہو رہے ہیں جب پطرس کلام سنا رہا ہے. غیر قوموں کو جو یسوع کو نہیں مانتی ہیں. کسی کی بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ جو بیگانہ زبانوں میں دعا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اپنی ترقی کرے گا. اور یہ کلام میں لکھا ہے نا. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بیگانہ زبانیں نہیں بولنی ہیں تو مجھے بتائیے وہ آپ کا کتنا سگا ہے؟ نہیں، وہ خدا کا خادم، خدا کا بندہ نہیں ہے. وہ شریر کا فرزند ہے جو یہ کہے کہ تو نے بیگانہ زبان میں دعا نہیں کرنی ہے. کہ یہ ہم میں سے متوالے نہیں ہیں، ہم میں کے حوالے ہیں. دوبارہ سے کہیے ہم میں سے متوالے نہیں ہیں، ہم میں کے حوالے ہیں. آمین. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی کسی شرابی کو دیکھا ہے جب وہ نشہ کر چکا ہو؟ دیکھا ہے؟ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گالی گلوچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فزیکلی وہ کیسے لگتے ہیں؟ وہ گھٹنے ان کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ٹخنے ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ لڑکھڑاتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ دیواروں میں جا کے ٹکراتے ہیں. دیکھا کسی شرابی کو آپ نے؟ انہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں چلتا، وہ دوسروں کے گھروں میں گھستے ہیں، وہاں پر سر میں جوتے پڑتے ہیں تو وہ پھر ان کی ہوش میں ہوش آتی ہے، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں او سوری باجی میں سمجھا میرا کار ہے. اگے نہیں کسی نے دسنا ہے، ہاسے والی گل آ گئی ہے بچ. ایک 24 کی رات تھی اور ہم اقبال ٹاؤن میں تھے اس وقت نا. تو وہ جو رات کو جو وہ پارٹیاں نکلتی تھیں اب تو پتہ نہیں موقوف ہی ہو گئی ہیں. تو ہم وہ ڈھولک طبلہ باجے لے کر ہم نکلے ہوئے ہیں اور وہ پارٹی 24 کی رات کو. تو ایک شخص، اب وہ اقبال ٹاؤن میں وہ ایک جگہ انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور سارے لڑکے جو محلے کے ہیں وہ سارے اس پہ کھڑے آگ تاپ رہے ہیں. تو ہم بھی ادھر سے آ گئے اور ایک لڑکا وہ شراب میں فل نشے کی حالت میں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، اور آخر کار وہ اس میدان میں بھی آ گیا جہاں پر وہ زمین پہ اچھی خاصی وہ بڑا ایک وہ لگا ہوا تھا، آگ جل رہی تھی، لکڑیاں پڑی تھیں. تو وہ دھڑام سے اس میں گرا. وہ جدو پٹھی سڑی نہ ساری تے ایک دم کہندا آ یسوع دا نام جے مینوں بچا لو.
خیر وہ نہ بھی کہتا تو بچانا ہی تھا لوگوں نے. اس کو باہر نکالا تو اب اس کی ٹانگوں میں بھی جان ہے, ہاتھ بھی صاف صوف کر رہا ہے, ٹانگیں صاف کر رہا ہے, پیچھے سے کوئلے شولے جھاڑ رہے ہیں, باقی بھی سارے کمر سے. ایک دم نشہ اتر گیا جوان دا. پتہ نہیں کہ پہلے نشہ غلط سی کہ ہون غلط ہو گیا ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ اس آگ نے وہ نشہ لا دیتا. آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر روح کی آگ آ جائے گی نا تو ہمارے باقی نشے ختم ہو جائیں گے, اور ہم میں کے نشے میں نہیں, ہم میں کی حضوری اور معموری میں چلنا شروع کر دیں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. سنیے, جب میں پیتے ہیں وہ لڑکھڑاتے ہیں. شراب پینے والے لڑکھڑاتے ہیں, لیکن سب کہیے لیکن جو میں سے نہیں بلکہ میں سے معمور ہوتے ہیں وہ لڑکھڑاتے ہوں کو بھی سہارا دیتے ہیں اور انہیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. میں کے نشے والے لڑکھڑاتے ہیں لیکن میں سے معمور اٹھا کھڑا کرتے ہیں. وہ مددگار ہوتے ہیں. کیوں مددگار ہوتے ہیں؟ کیونکہ مددگار ان کے اندر ہے اور وہ میں سے معمور ہیں, وہ روح سے معمور ہیں. سنیے, ان میں کا نشہ نہیں, ان میں کی قدرت موجود ہوتی ہے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین, آمین, آمین. سنیے, میرے ساتھ ذرا ایک ریفرنس دیکھیے, اور اس سے پہلے ایک بات دھیان سے غور سے سنیے. میں کا نشہ آپ کو گرا دیتا ہے, لیکن میں کی قدرت آپ کو اٹھا کھڑا کرتی ہے. میں کا نشہ آپ کو, لیکن جو میں کی قدرت ہے, میں جو ہوں سو میں ہوں, جو اس کی قدرت آپ کے اندر ہے وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرتی ہے. آمین, آمین. میرے ساتھ ذرا ایک ریفرنس دیکھیے. حزقیل کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی 28ویں آیت سے پڑھوں گا, اور پھر ہم آگے دوسرے باب کی بھی ساتھ ہی کچھ اور آیات پڑھیں گے. لکھے, جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے, ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی. یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا. اور اب اسی آیت کا آدھا حصہ دوسرے باب کی پہلی آیت میں بنتا ہے. لکھے, اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا, اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے, اور اس نے مجھے کہا, اے آدم زاد, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں. یہ کس سے کون بات کر رہا ہے؟ حزقیل نبی سے خدا بات کر رہا ہے. سنیے, میں تجھ سے باتیں کروں. اور جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا. جو میں متوالے ہیں وہ گر جاتے ہیں, لیکن جو میں سے معمور ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کھڑے رہتے ہیں, وہ کھڑا کرتے ہیں. مجھے پاؤں پر کھڑا کیا, تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا. چنانچہ اس نے مجھ سے کہا, اے آدم زاد, میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس, یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے, بھیجتا ہوں. وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں. اب سنیے ذرا, یہ خدا حزقیل سے کہہ رہا ہے کہ اٹھ جا, گرا پڑا نہ رہ, میرا روح تیرے اندر ہے, میں تیرے اندر ہوں, اور میں تجھے ایک باغی قوم کے پاس بھیج رہا ہوں جن کا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے, اور وہ گناہ
کرتے رہتے ہیں, آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں. حزقیل کو خدا بنی اسرائیل کے پاس بھیج رہا تھا. کہاں بھیج رہا تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس. ایک نبی کو ایک قوم کے پاس. اب ذرا اس کا کمپیریزن دیکھیے, میرے ساتھ واپس آ جائیے اعمال دوسرے باب میں. سنیے یہاں پر 13ویں آیت, بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہے. سارے بلند آواز سے کہیے لیکن پطرس. لیکن پطرس. 14ویں آیت, لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ, ہاللویا, پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سنیے, اگر یہ میں کے نشہ میں ہوتا تو یہ لڑکھڑاتا, یہ گر جاتا, یہ کسی نالی میں گرتا, کسی کے گھر میں چلا جاتا. یہ میں کے نشہ میں نہیں ہے, یہ میں سے معمور ہے, یہ روح القدس کی قدرت سے معمور ہے, اس لیے یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے. ہاللویا, یہ کھڑا ہو گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ اکیلا کھڑا نہیں ہوا, اس کے ساتھ 11 بھی کھڑے ہیں جو روح القدس کی قدرت سے معمور ہیں, جو ساتھ میں ہیں, جو ایک ٹیم ہے, ایک جان ہے, ایک روح ہے, کیونکہ ان سب نے روح القدس کی قدرت کا تجربہ کیا ہے. وہ 11 بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سنیے, کمپیریزن دیکھیے, حزقیل کو خدا کہہ رہے ہیں تو صرف بنی اسرائیل کے پاس جا. رسولوں سے خداوند نے کیا کہا تھا؟ متی 28ویں باب میں, پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سنیے, یسوع مسیح سے پہلے صرف فوکس بنی اسرائیل تھا, لیکن اب مسیح کے آنے, اس کے خون بہانے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اب صرف بنی اسرائیل نہیں ہے. کلام کہہ رہے سب قوموں کے پاس جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ جو تم نے میرے ساتھ رہ کر سیکھی ہے. سنیے, اس وقت بھی روح القدس نازل ہوتا تھا, پرانے عہد نامہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن روح القدس ایک کام, ایک ٹاسک مکمل کر کے واپس چلا جاتا تھا, اور نبی پھر خالی ہو جاتے تھے. پھر کوئی کام پڑا, خدا کا روح آسمانوں سے نازل ہوا, کو میسج دیا, کوئی کام کیا نبی کے وسیلہ سے, پھر وہ واپس. لیکن نئے عہد نامہ میں جب روح القدس نازل ہوا ہے, یہ واپس جانے کے لیے نہیں ہوا, یہ آپ کی اور میری اور یہ کلیسیا کی مدد کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. یہ میں کے نشہ میں نہیں ہے, یہ میں سے معمور ہو رہے ہیں. ہاللویا, ہاللویا. حزقیل کو ایک قوم کے پاس بھیج رہا ہے, اٹھا کھڑا کیا ہے. یہاں پطرس بھی کھڑا ہے, بیٹھا نہیں ہے, گرا ہوا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ 11 رسول کھڑے ہیں. یہ 12 لوگوں کی جماعت ہے جو سامنے کھڑی ہے, اور پطرس ان کو کلام سنا رہا ہے. بلند آواز سے کہیے, آج کا کلام میرے لیے ہے. میرا بلاوا قوم کا نہیں ہے, میرا بلاوا قوموں کا ہے. آمین, آمین. سنیے, ایک اور میں ہمیں نظر آتی ہے. واپس آئیے جی دانیل کی کتاب میں, 10ویں باب میں آ جائیے. سنیے, 11ویں آیت سے پڑھوں گا. اور اس نے مجھ سے کہا, اے دانیل عزیز مرد, جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے, اور سیدھا کھڑا ہو جا. سیدھا کھڑا ہو جا, کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا.
तब उसने मुझसे कहा, ए दानिएल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गईं और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। कौन आया है? ये मैं कौन है? ये खुदा नहीं है। यही तो हमने फ़र्क समझने हैं। जब हम कलाम खुदा की स्टडी करेंगे, इसे खोज लगाएंगे, खोज लगाकर पढ़ेंगे, फिर चीज़ें अनफोल्ड होना, फिर मुकाशफे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये खुदा का जंगजू फरिश्ता है और वो दानियल से कह रहा है, मैं आया हूं। लेकिन इस मैं की, जो इंसान की मैं है, इसे ज़रा समझते हैं। अगली आयत पढ़िए। वो फरिश्ता कहता है, पर फारस की मुमलिकत के मुअक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, फिर मिकाएल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। अगर ये मैं जो हूं सो मैं हूं होता, तो फिर किस फरिश्ते की जुर्रत थी कि उसको 21 दिन के लिए रोके रखता। ये मैं खुदा नहीं है, ये मैं एक फरिश्ते की मैं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत बार ऐसा होगा, खादिम भी आपको कहेंगे, मैं दुआ की थी, ये काम फिर भी नहीं होएगा। बहुत दफ़ा खुदाम भी बड़ी बड़ी दुआएं करने वाले ये कहें, मैं दुआ कर देती है उन तुझा, और काम फिर भी नहीं होगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जिस दिन आपने उस मैं की आवाज़ सुन ली ना, उस मैं की आवाज़ सुन ली, आपको किसी दूसरे के पास जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, तू सिर्फ कह ही दे तो मेरा बेटा शिफा पाएगा, और उसने कह दिया और उसका बेटा जीता रहा। उसे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। समटाइम्स हम इंसानों को खुदा से ज़्यादा दर्जा देते हैं। इंसानों को ज़ुबान ये भी वही है, मैं तेरे पास आया हूँ, अल्फाज वही हैं, मैं आया हूँ। लेकिन भाई, हमें वो मैं चाहिए, जब वो उतरता है तो कैद खाना की नींव हिल जाती है। हालेलुया। जब वो उतरता है तो वो कैदियों को 7 आसमानी मुकामों में ले जाता है। जब वो उतरता है तो फिर कुछ नया होता है। जब वो उतरता है तो फिर 120 की जमात पर आग के फटते हुए शोला किसी ज़ुबानें आ ठहरती हैं। हमें वो मैं चाहिए, हमें किसी इंसान की मैं नहीं चाहिए। फरिश्ता कहता है, मैं उतरा हूँ, लेकिन अगे अपनी कमज़ोरी भी दस रहा है। कहता मैं 21 दिन पहले टुरिया सा, लेकिन रस्ते च जंग हुंदी रही है। 21 दिन शरीर दे फरजंद ना फारस दे मुअक्कल ना लड़िया वा, ते आखिरकार एक होर फरिश्ते नूं आना पिया है। असीं दुआ रल के ओदा मुकाबला कीता है, ओनू मारिया है, ओनू हराया है, ते मैं हुण खुदा दा पैगाम लैके तेरे कोल पहुंचा वां। आप किस मैं से मुतासिर हुए हैं? क्या वो आपकी अपनी मैं है, या वो खुदा जो मैं जो हूँ सो मैं हूँ है? ये कौन सा खुदा है? सुनिए, जो मैं की कुदरत है ना, वो गिरे हुए को भी उठा खड़ा करती है। बुलंद आवाज से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। जो मैं की कुदरत है ना, वो आपको उठा खड़ा करती है। अगर हम सातवीं आयत को देखें, दानियल 10वें बाब की 7वीं आयत को, मैं दानियल ही ने ये रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई और वो अपने आप को छुपाने को भाग गए। सो
میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی. خدا اس سے کلام کر رہا ہے, اسے ویژن دے رہا ہے, اسے انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں اور مجھ میں تاب نہ رہی, کیونکہ میری تازگی پشمردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی. پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی, اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا اور میرا منہ زمین کی طرف تھا. اور دیکھ, ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دانییل کی بات ہو رہی ہے. دانییل فلیٹ ہو گیا ہے خدا کی حضوری میں, لیکن ایک قدرت, ایک ہاتھ نے اسے اٹھایا ہے. وہ پہلے ہتھیلیوں پر اور گھٹنوں پر آیا ہے, اور پھر آگے ہم نے پڑھا کہ خدا نے اسے کھڑا کیا ہے. ہیلیلویا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ جس بھی مقام پر ہیں, جتنے بھی گرے ہوئے ہیں, روح القدس کی قدرت آج آپ کو کھڑا کر سکتی ہے. آپ کو صحت دے سکتی ہے, آپ کو شفا بخش سکتی ہے. آپ بیگانہ زبانیں نہیں بولتے, آپ روح سے معمور ہو سکتے ہیں. پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. یہ بیٹھا نہیں رہا. اس نے وہ باتیں سن کے یہ دل برداشتہ نہیں ہوا, یہ کمزور نہیں پڑ گیا. اس نے جب وہ تانا سنا ہے نا کہ یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے, اس نے کہا جوانو ایک منٹ ٹھہر جاؤ, میں تو دسنا ایک ہی چیز ہے, اے تازہ میں دا نشہ نہیں ہے, اے او میں جڑا ہر صبح تازہ ہے, وہ ساڑھے اندروں بولن دیا ہے, تو او دی قدرت ساڑھے اندروں ظاہر ہو رہی ہے. ہیلیلویا. آپ تیار ہیں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے؟ آپ تیار ہیں خدا کی اس قدرت کو پانے کے لیے؟ آپ تیار ہیں خدا کے اس مکاشفے کو لینے کے لیے؟ میں جب اس کو تیار کر رہا تھا نا, میں اس سارے منظر کو بالخصوص جو دانیل والا منظر تھا نا, میں اس کو پکچرائز کر رہا تھا. زاہد بھائی ایک منٹ آؤ ذرا, یہاں پر لیٹ جائیں آپ سیدھے, بالکل اوندھے منہ. شاباش. یہ دانیل کی حالت تھی, یہ دانیل کی حالت تھی. اور دانیل کہتا ہے ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے سہارا دیا, اور دانیل جب وہ سہارا ملا تو دانیل اس پوزیشن پر آ گیا ہے. اور اگلی پوزیشن یہ ہے, خدا نے دانیل کو اٹھا کھڑا کیا ہے. ہیلیلویا. وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے, کیونکہ یہ میں کے نشے میں نہیں ہے, یہ میں کی قدرت سے معمور ہے. اور اگر آپ گر بھی جائیں گے, کمزور پڑ جائیں گے, لاغر ہو جائیں گے, جو میں کی قدرت ہے وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گی. آپ گرے پڑے نہیں رہیں گے, بلکہ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے. ہیلیلویا. کہ یہ میں اٹھنے کے لیے تیار ہوں, میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں, میں خدا کی قدرت سے بھرنے کے لیے تیار ہوں, میں سے معمور ہونے کے لیے تیار ہوں. ہیلیلویا. سنیے, میں کا روح ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. دانیل کہتے ہیں جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. اب یہ لیٹا نہیں ہے, اوندھے منہ نہیں پڑا ہے, یہ اب کھڑا ہو گیا ہے. سنیے, واپس آئیے اعمال کی کتاب پر, اسی ریفرنس پر. لیکن پترس 2:14, پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا, اے یہودیوں, اے یروشلیم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں, کیونکہ یہ نشہ میں نہیں, کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے, ہیلیلویا, میں نہیں
میں نہیں، میں چاہیے، میں چاہیے، وہ میں چاہیے جو کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں۔ خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ آگے کیا لکھا ہے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ میں نہیں، میں روح ڈالوں گا، میرا روح تم میں آئے گا۔ یہ میں کے نشے میں نہیں ہے، ان کے اندر جو بول رہا ہے وہ میں کا روح ہے، وہ میں کا روح ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی آج بیگانہ زبانیں بولیں گے، آپ بھی روح سے معمور ہوں گے، آپ کی دعائیہ زندگی، آپ کی خاص طور پہ جو روح القدس کے ساتھ رفاقت ہے وہ ریسٹور ہوگی کلام کی قدرت کے وسیلہ سے، کلام کی قدرت کے وسیلہ سے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی انکریج کرنا چاہتا ہوں، جب آپ روح سے معمور ہوں گے، جب آپ میں سے معمور ہو جائیں گے، پھر آپ کے اندر میں کی غیرت بھی ہونی چاہیے، میں کی غیرت بھی ہونی چاہیے۔ جو میں کے نشے میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو گل گپاڑا اور تماشے اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو میں کے روح سے معمور ہیں ان کا کرنا کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ صرف سنڈے کو چرچ آتے ہیں، وہ صرف کبھی کبھار نظر آتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، پطرس رسول پر بھی روح القدس کی قدرت نازل ہوئی ہے، باقی رسولوں پر بھی روح القدس کی قدرت نازل ہوئی ہے، پولس رسول کو بھی خدا نے انکاؤنٹر کیا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ منادی کر رہا ہے اور منادی کر رہا ہے اور منادی کر رہا ہے، اور اتنی لمبی منادی کی ہے، اتنا لمبا میسج دیا ہے، اتنی لمبی باتیں کی ہیں، ایک شخص تیسری منزل پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نیند آ گئی ہے اور وہ زمین پر آ کر گر گیا ہے، اور جب اسے اٹھایا تو لکھا ہے کہ وہ مر چکا تھا۔ پولس اس کے پاس گیا ہے، اسے اٹھایا ہے، اسے اپنے گلے سے لگایا ہے، اور پولس کہتا ہے یہ مرا نہیں بلکہ یہ زندہ ہے، اور اس کو پھر سے زندہ کر کے وہاں بٹھا دیا ہے، اور پھر جوان روٹی کھائی ہے اور پھر باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، اتنا کلام پھر سنایا کہ صبح ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں سے معمور ہے نا، وہ مردوں کو زندگی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی میں ختم ہو گئی ہے، اور وہ میں ان کے اندر زندہ ہے جس نے موسیٰ سے کہا تھا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ آپ کے اندر بھی اسی میں کا روح ہے، کوئی اور روح نہیں ہے، کوئی ایک ہی روح ہے جسے یسوع ہمارے لیے بھیج چکا ہے۔ آپ اس سے معمور ہو چکے ہیں، آپ اس سے معمور ہو رہے ہیں۔ آمین آمین۔ پطرس رسول کو یافا میں بلاوا آتا ہے، پطرس ہماری ایک بیٹی ہے طبیطہ، وہ مر گئی ہے، تو آ۔ میں آپ کو بتاؤں، پطرس وہاں جنازہ کروانے نہیں گیا تھا، پطرس طبیطہ کو زندہ کرنے گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو میں کا روح ہے وہ اس کے اندر بسا ہوا ہے۔ میں جو ہوں سو میں ہوں، وہ میں نہیں ہے، وہ میں ہے جو اس کے اندر بسی ہوئی ہے، بسا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی میں کے نشہ سے نکل کر میں کے روح سے معمور ہو جائیں؟ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ میں ریکویسٹ کروں گا وہ لوگ جو روح القدس کی قدرت سے معمور ہونا چاہتے ہیں وہ نکل کے سامنے آ جائیں۔ وہ لوگ بھی جو دعا میں بحال ہونا چاہتے ہیں
یس آپ نکل کے سامنے آ سکتے ہیں. ابھی وقت ہے, ہم دعا کریں گے, آپ پہ ہاتھ رکھیں گے, آپ روح سے بھی معمور ہوں گے, بدنی طور پر بھی شفا پائیں گے, کیونکہ اس کے روح کو کوئی روک نہیں سکتا کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اس کا روح کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کا روح کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. میں نہیں میں چاہیے, میں نہیں میں چاہیے. سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سر جھک جائیں, اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجئے. اگر آپ ابھی تک میں پی رہے ہیں, آئیے خدا سے کہیں خدا مجھے معاف کر دے. توبہ کیجئے خدا کے حضور اور خدا سے کہیں خدا مجھے میں نہیں, مجھے میں کا روح چاہیے, مجھے میں چاہیے. میں جو ہوں سو میں ہوں وہ چاہیے. وہ میرے ساتھ ہو, وہ میرے اندر ہو, وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. میں جو ہوں سو میں ہوں وہ چاہیے. ہمیں وہ چاہیے. آئیے سب بیگانہ زبانیں بولنے لگیں, دعا کرنے لگیں. راسو کو رابو شانتو کو ریے ریبے شانتے دیریا ریمبرو سے کلارا ربامپرو سے بیریا رابو سانداندرو پاروبا سے تار لیا. یس 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 بیگانہ زبانیں روح سے معمور ہوتے جاؤ, روح سے معمور ہوتے جاؤ. جو بول سکتے ہیں جو وہ بولیں, جو نہیں بول سکتے وہ خدا سے کہیں خدا کے روح مجھے بھی اپنے روح سے معمور کر, مجھے میں کے روح سے معمور کر. اے خدا مجھے میں کے روح سے معمور کر. میں جو ہوں سو میں ہوں, مجھے وہ روح چاہیے. خدا مجھے میں نہیں چاہیے, مجھے میں کا روح چاہیے. سب کے سب اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجئے. ریبرو شرارا ڈریٹا راساندا ربا ہیبرو شیربو شندوریو روح سے معمور ہو. رشتا دا 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 سامبو روبو ریبو شادو. بیگانہ زبانیں بولو یسوع کے نام سے. کبرو شادا دا 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 روبو ساندوریو روبو ایبرو شادا دا دے بارے رابے شاندریو ایبرو ساترو بولے ریبے تاندرو کورے ریبے سیترو دولیو. جیسے بھی روح القدس آپ کو بولنے کی توفیق بخشے, بولیے بیگانہ زبانیں بولیے, اپنا منہ کھولیے اور بولیے یسوع کے نام سے. روح القدس لو. شکرابو سانترے بیلیا رابا ایبرو شانتے دیریا رابو شادے دے کرو ربو شانتے دوریو ربو ایبرو سکاوریا رابو سانترے گلے بولے ربو سانترے. رول کچھ لو یسوع کے نام سے, رول کچھ لو. شدو پور رامبو شاندے پوریا رابا شادے دادے پورے رامبو پوریا روبو شانتو دوریو. یس یسوع کے نام سے. ایبرو سادہ دے کرو رامبو کرو بورو رامبو سے برو ریو رو کلو روبو شاندے. Rebo shanto dolio robonto doro rebro robonto dorio rebro sare kare rabo reba rebo shando do rebo shate keria rapo sante derio. यीशु के नाम से रोल को स्लो यीशु के नाम से रोल को स्लो. यीशु मसीह के नाम से मैं नहीं मैं चाहिए. Shade da Rembo porebe sandorio robo sade dade rebro shata karaba shante korio rabo lebro to dropo rambo sada rada tada baraba robo shade karabe shante derio rabo rebro se brorio rosso controliera baba rebro robo shade dade. यीशु मसीह के नाम से रोल को स्लो, यीशु के नाम से रोल को स्लो, यीशु के नाम से रोल को स्लो, यीशु के नाम से रोल को स्लो.
यीशु के नाम से Jebro raba 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 raboshade reboshade dade kere ramboshante deria yabo rashante keria raboshada raba raba roboshato koria raba shante deria resede de de bere rabosante deria raba ledro kole rabampa babare bare reseke rioro basante yes रोल कुछ आपको छू रहा है, आपकी जुबान बदल रही है, आपका नए अल्फाज मिल रहे हैं, ईमान से बोलिए हालेलुया। यस, खुदा का रूह आपको तोड़ रहा है, तामीर कर रहा है, नया बना रहा है, नया बना रहा है, नया बना रहा है। नए बनते जाओ, रूह से मामूर होते जाओ। यस हालेलुया, खुदा का रूह नाज़िल हो रहा है, कबूल कीजिए। जीसस, खुदा का बेटा यीशु आपको रोल कुछ के बपतिस्मे दे रहा है, वो रूह से मामूर कर रहा है, वो बेगाना जुबानें अता कर रहा है, वो रोल कुछ का बपतिस्मा दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गिर पड़े थे और खुदा उन्हें फिर से खड़ा कर रहा है, खुदा उन्हें फिर से खड़ा कर रहा है। यस 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 यस, ये खुदा की तरफ से है, खुदा उन्हें फिर से खड़ा कर रहा है, फिर से खड़ा कर। खुदा कह रहा है मेरे बेटे तू गिरा पड़ा नहीं रहेगा, मेरी बेटी तू गिरी पड़ी नहीं रहेगी, मैं अपना रूह तुझे देता हूं, खड़ा हो जा, खड़ी हो जा यीशु के नाम से। पतरस खड़ा हो गया है और उसके साथ 11 और खड़े हो गए हैं। हो 11 और खड़े हो गए हैं, 11 और खड़े हो गए हैं। यस 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 यस, सुनिए, खुदा आपको कर्ज की लानत से निकाल रहा है, कर्ज की लानत से। आपके कर्ज के जुए आज टूट चुके हैं, ईमान लाइए, आपके कर्ज के जुए टूट चुके हैं। खुदावंद खुदा फरमाता, वो मैं फरमाता है, कहता है कि तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। हालेलुया, तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। रसा पातोरा तांद्रे सेलारा दोबांद्रे से केरिया राबा सात्रलेरिया। यस 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 यस, मेरे भाई मेरी बहन, खुदा फरमाता है तुम्हें जिन लोगों ने मकरूज किया है वही तुमसे कर्ज मांगेंगे और तुम उन्हें कर्ज दोगे, तुम उन्हें कर्ज दोगे जिन्होंने तुम्हें मकरूज किया है। एद्रे लेद्रांदा बा बुराबा साद्रे लेरिया। यस 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 यस, कराराबा साटारी दादा दादा बाराबा राबा साटारीदा। दे ब्रो, खुदा का रूह बड़ी कुदरत से यहाँ उतरा हुआ है। अपनी आंखें बंद रखिए और खुदा से मांगते जाइए, मांगते जाइए, मांगते जाइए, खुदा से मांगते जाइए, खुदा से मांगते जाइए। रासा अब रो पो बो रसे तेरे रे 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 सादरे लेरिया। जीसस 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 जीसस। आप में से बहुत से हैं जिन्हें खुदा गुनाह के बंधनों को तोड़ के आजाद कर रहा है, गुनाह के जुओं को तोड़ के आजाद कर रहा है। खुदा आपको फिर से खड़ा कर रहा है, खुदा आपको फिर से खड़ा कर रहा है। और खुदा कह रहा है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आंखें उठा और मशरिक मगरिब शिमाल और जनूब की जानिब देख। ये जमीन मैं तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को देता हूं, ये जमीन तेरी है, ये खित्ता तेरा है। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद तुझे आजाद कर रहा है, गुनाह के बंध से आजाद कर रहा है,
गुनाह के जुए से आजाद कर रहा है। रासाला रतांद्रे से पेरिया बोतार ले। सुनिए, खुदा कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, गुनाह तेरा माजी बन गया है, गुनाह तेरा माजी बन गया है, गुनाह तेरा माजी बन गया है। और खुदा कह रहे हैं अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं तेरा हाथ थामूंगा और मैं तेरा हम सफ़र बन जाऊंगा और तुझे उन मकामों पर लिए फिरूंगा जहां तुझे जाना ज़रूर है, और मैं तेरे वसीले अपना जलाल कौमों पर ज़ाहिर करूंगा। अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब और कहिए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब, कहिए खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ खुदावंद, मैं हाजिर हूँ खुदावंद, मैं हाजिर हूँ खुदावंद। मैं कौमों और उम्मतों में जाने के लिए हाँ हो मैं हाजिर हूँ खुदावंद, मैं हाजिर हूँ खुदावंद, मैं हाजिर हूँ खुदावंद, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ हम अकेले नहीं हैं, बल्कि खुदा का रूह हम में है और हम कौमों को उम्मतों को छू लेंगे और खुदा हम तेरा जलाल जाहिर करेंगे। है बाप, मैं पाकिस्तानी लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए और कुछ मसीहों के लिए भी ये दुआ करता हूँ। कलीसिया सब अपने हाथ आसमान की जानिब उठाइए, ये बड़ी ख़ास दुआ है। खुदावंद पाकिस्तान की बस्तियाँ, पाकिस्तान के लोग शराब के डीलर्स नहीं, तेरे बेटे और तेरी बेटियां कहलाएं खुदा। खुदावंद जहां जहां ये अड्डे हैं, हर उस मकाम पर दुआया मस्बे बन जाएं, हर उस मकाम पर दुआया मस्बे बन जाएं। खुदा, वो बेटियां जो अपना बदन बेचती हैं, वो बेटियां जो अपना बदन बेचती है, उन्हें याद आने लगे कि तू हमारी खातिर बिका है, तेरे बदन का सौदा हुआ है, तू हमारी खातिर, तूने अपने आप को हमारी खातिर बिकने दिया है। खुदा उन्हें याद आने लगे, उन्हें याद आया कि मसीह हमारी खातिर बेचा गया है। वो बेटियां जो अपने बदन बेचती है, वो पास आए, खुदा वो पास आए। आइए कलीसिया सब अपने हाथ उठाइए और उनके लिए शफायत करना शुरू कीजिए। वो बेटियां पास आए खुदा, वो औरतें पास आए खुदा, वो बच्चे भी, वो मर्द भी पास आए। खुदा, शराब बेचने वाले, मैं बेचने वाले, खुदा मैं के रूह से मामूर हो जाएं, मैं के रूह से मामूर हो जाएं, मैं के रूह से मामूर हो जाएं। और वो जो अपने बदन बेचती हैं, खुदा वो भी मैं के रूह से मामूर हो जाएं। अमाल 10वें बाब के मुताबिक खुदावंद वो गुनहगार ही थे तो तूने अपने रूह को उन पर नाजिल किया। खुदावंद इस पैगाम के वसीला से, हमारी दुआओं के वसीला से उन ठिकाना उन अड्डों पर रोल कुद्स नाजिल हो, उन ठिकाना उन अड्डों पर रोल कुद्स नाजिल हो, उन ठिकाना उन अड्डों पर रोल कुद्स नाजिल हो।
ریوائول آئے، ریوائول آئے، ریوائول آئے۔ اے باپ، ہم سب مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں گناہ ان کا ماضی بن جائے، گناہ ان کا ماضی بن جائے، اور خدا تو ان کا حال اور ان کا مستقبل بن جائے۔ وہ مرد، وہ عورتیں جو دوسرے مردوں اور دوسری عورتوں کی رفاقت میں رہتے ہیں، جو راتیں دوسروں کے نام کرتے ہیں، اے باپ ان میں سے ہر ایک ایماندار کلیسیا بلیورز بن جائیں، اور وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا دلہا جان کے یسوع کے ساتھ 1 on 1 ہو سکیں، یسوع کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ خداوند ان کا ہنی مون تیرے ساتھ شروع ہو جائے، خداوند تو انہیں لے لے، خداوند تو انہیں لے لے، خداوند ان بد کرداروں کو لے لے، ان حرام کاروں کو لے لے، خدا انہیں لے لے، خداوند انہیں لے لے اور انہیں اپنی دلہن بنا لے، خداوند انہیں اپنی دلہن بنا لے۔ خداوند یاد کر کے تو آیا ہی اس لیے تھا، تو اس لیے آیا، تیرا نام یسوع اس لیے رکھا کہ تو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند انہیں لے لے، اب وہ گناہ کیوں کرے خداوند، کوئی اتنی بڑی نجات سے کیوں کر غافل رہ جائے، اتنی بڑی نجات سے کیوں کر غافل رہ جائے خدا۔ گنہگاروں کو لے لے، قوموں کو لے لے، امتوں کو لے لے، گنہگاروں کو لے لے خدا، گنہگاروں کو لے لے، گنہگاروں کو لے لے باپ، گنہگاروں کو لے لے۔ وہ کیوں ہمیشہ کی موت کے فرزند بن جائے، ہے باپ وہ زندگی کے فرزند بنے۔ اور یہ گنہگاروں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے شفاعت کرتے ہیں، کہتے خداوند ہمیں گنہگار تیری بادشاہی میں چاہیے۔ بولیے بولیے بولیے، دعا کرنا شروع کیجئے، دعا کرنا شروع کیجئے۔ یس یس یس، حرام کر عورتیں چاہیے، حرام کر مرد چاہیے، بد کردار لوگ چاہیے، زانی اور فحشہ عورتیں چاہیے، خدا تیری بادشاہی میں چاہیے، تیری بادشاہی میں چاہیے۔ آئیے کلیم کیجئے، مانگیے انہیں، تیری بادشاہی میں چاہیے۔ بدکار، حرام کر، زناکار، مرد اور عورتیں تیری بادشاہی میں چاہیے۔ یس 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 یس، ہاللویا۔ رسا بورے ریبے ساندرے لیریا بورے رابا شادا دا 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 دے رادرے 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 بارورا ربو سارے ریبے ساندگیریا رابا ابرو شادا دا دے گا دے رابا 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 شادے رابا شادے رابا شادے رابا شادے رابا شادے ریا۔ خدا تو نے موسیٰ سے کہا تھا میں جو ہوں سو میں ہوں، خداوند تو آج بھی وہی ہے، میں جو ہوں سو میں ہوں، تو آج بھی وہی ہے۔ تیرے بندہ نے عبرانیوں کے خط میں لکھا یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ خداوند خدا تو بنی اسرائیل کو ملک موعودہ میں پہنچا کر رہا، تو نے انہیں غلامی سے چھڑایا، آج بھی وہی تو جو ہے، تو جو میں جو ہوں سو میں ہوں ہے۔ آج بھی ہم منت کرتے ہیں گناہ میں پڑے غلاموں کو بھی چھڑا لے، گناہ کے غلاموں کو بھی چھڑا لے، یسوع مسیح کے نام سے چھڑا لے۔ خداوند انہیں گناہ کی غلامی سے رہائی بخش دے۔ اے باپ ان لوگوں کو آزاد کر دے۔ اور آج خدا ہم جو میں کی نشے کی حالت سے نکل آئے ہیں اور میں کے روح سے معمور ہو گئے ہیں، خدا باپ ہم آج وعدہ کرتے ہیں ہم کھوئے ہوں تک پہنچیں گے، ہم کھوئے ہوں تک پہنچیں گے، ہم کھوئے ہوں تک پہنچیں گے۔
اے باپ ہماری مدد کرنا، خدا کے روح ہماری مدد کرنا، ہم کھوئے ہوں تک پہنچیں گے اور انہیں تیری بادشاہی کے فرزند بنائیں گے خدا۔ آج ہم سب مل کر اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ اقرار کرتے ہیں، میں نہیں، میں، ہمیں میں چاہیے، میں جو ہوں سو میں ہوں، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں میں نہیں چاہیے، دنیا کا نشہ نہیں چاہیے، ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تماشا بننا نہیں چاہتے ہیں۔ اے باپ ہمیں میں چاہیے، جس نے کہا تھا میں اپنے بندوں اور بندیوں پر اپنے روح کو ڈالوں گا، ہمیں وہ میں چاہیے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے صرف خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، صرف شکر گزاری۔ ہو سکے تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کے صرف شکر گزاری کرنی ہے، صرف 1-2 منٹ کے لیے صرف شکر گزاری۔ تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، ہیلیلویا۔ ددرے رابا سدرے دے دروگو ریمبو سی رابا ساندرے دردرے کیردرے اپور دربانتری لابرولو روبو ساندرے لیریا رابا دردرے کاستا رابانترو سبو ریا سامانترو لوریا رابا۔ خداوند یسوع ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں روح سے معمور کیا ہے، روح القدس کا بپتسمہ تو دیتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا یہ کلام ہماری زندگیوں میں 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے خدا۔ اور خداوند یہ جتنی دعائیں درخواستیں ہیں ہم ان سب کے لیے تیری شفا کو مانگ لیتے ہیں۔ خداوند تو پہلے ہی کام کر رہا ہے، ان لوگوں کو بھی چھو لے خدا، تاکہ یہ شفا پائیں اور تجھے جلال ملے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔